دیکھیے اس وقت جو حالات ہیں پوری دنیا میں مسلمانوں کے، دو بات صرف میں پیش کروں گا اور دو بات پیش کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا۔ اس وقت تو پوری دنیا میں جو مسلمانوں کے حالات ہیں اور جن معاملات سے ہم لوگ دو چار ہیں، تو اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا مسلمانوں کو اپنے پیروں سے کچلنا چاہتی ہے اور پوری دنیا مسلمانوں کا خاتمہ چاہتی ہے۔ عیسائیوں کو یہودیوں سے کوئی پرابلم نہیں، یہودیوں کو عیسائیوں سے کوئی پرابلم نہیں، عیسائی اور یہودیوں کو مشرکوں سے کوئی پرابلم نہیں، مشرکوں کو یہود و نصارہ سے کوئی پرابلم نہیں، اس لیے کہ وہ سب جانتے ہیں کہ ان کے پاس جسم تو ہے، مادیت تو ہے، ان کے پاس دولت تو ہے، ساز و سامان تو ہے، ان کے پاس بہت سی چیزیں ہیں، مگر ان کے پاس روحانیت نہیں ہے۔ معاف کیجیے گا، ان کے پاس روحانیت نہیں ہے، اور انسان کی جو فتح اور نصرت ہے وہ حق کی بنیاد پر آتی ہے۔ تو یہ لوگ جو دنیا میں دوسرے لوگ ہیں وہ حق پر نہیں ہے، ان کے پاس کوئی زندہ نظام نہیں ہے، ان کے پاس کوئی زندہ کتاب نہیں ہے، ان کے پاس کوئی زندہ قانون نہیں ہے۔ اس لیے ان لوگوں کو اگر سب سے زیادہ خوف اور خطرہ ہے تو اسلام اور مسلمانوں سے، کیونکہ مسلمانوں کے پاس قرآن جیسی زندہ کتاب ہے، وحدہ لا شریک حی و قیوم خدا سے مسلمانوں کا رشتہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم امت ہے۔ اس لیے اگر لوگوں کو خطرہ ہے تو اسلام اور مسلمین سے خطرہ ہے، لیکن پھر بھی لوگ ہمیں پیروں میں کیوں ڈالتے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ ہم اوپر کے مسلمان ہیں، ہم اندر کے مسلمان نہیں ہیں۔ ہم اوپر کے مسلمان ہیں، ہم اندر کے مسلمان نہیں ہیں۔ ہمیں اوپر کے مسلمان کے ساتھ ساتھ اندر کے مسلمان بننا چاہیے۔ اوپر اور اندر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اوپر کے مسلمان اور اندر کے مسلمان میں کیا فرق ہوتا ہے وہ میں آپ کو بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک مثال کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک اخبار میں ایک آرٹیکل شائع ہوا جو بڑا عبرتناک تھا، اور اس آرٹیکل کا عنوان تھا کہ ایک دیہاتی ایک بہت بڑے شہر میں جاتا ہے، یوں سمجھ لے کہ جیسے کسی دیہات کا آدمی ممبئی کی سرزمین پر، ممبئی عظمیٰ کی سرزمین پر یا دلی کی سرزمین پر جاتا ہے۔ چھوٹے سے گاؤں میں کھیت کھلیان میں پرورش پانے والا وہ بندہ، اس نے کبھی کوئی کھیل نہیں دیکھا تھا، کوئی گیم نہیں دیکھا تھا، اس کو سوائے کھیت اور کھلیان کے کوئی چیز معلوم نہ تھی۔ جب وہ گاؤں سے نکل کر، ایک بہت چھوٹے سے دیہات سے نکل کر جب وہ بہت بڑے شہر میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ بھیڑ لگائے ہوئے کھڑے ہیں، اور بھیڑ لگا کر کے کھڑے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو ایک بہت خوبصورت سے گیند کو اپنے میدان میں رکھ کر اس کو لات سے مار رہے ہیں۔ دو ٹیم ہے، ادھر کی بھی ٹیم اس کو مارتی ہے اور ادھر کی بھی ٹیم اس کو پیر سے مارتی ہے، جس کو ہمارے نوجوان آج کل اپنی زبان میں فٹ بال کہتے ہیں۔ یہ گیم آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کھیلتے بھی ہوں گے۔ اسکول کے جو بچے ہیں، کالج کے جو بچے، انہیں پتا ہے فٹ بال کھیلنے میں کتنا مزہ آتا ہے ان کو، اور جب وہ گیند اڑ کر کے باہر چلی جاتی ہے تو وہی ٹیم کے لوگ پھر اس کو لاتے ہیں اور پھر اس کو پیر سے مارتے ہیں۔ وہ دیہاتی، اس کو پتا نہیں تھا کہ فٹ بال یہ گیم کون سا ہوتا ہے۔ وہ حیران پریشان، اتنا خوبصورت، اتنا قیمتی آخر یہ گیند ہے اور لوگ اس کو لات سے مارتے ہیں، اور اچھا جو تماشائی بنے ہیں وہ اس پر تالیاں ہی بجا رہے ہیں۔
کوئی احتجاج ہی نہیں کرتا کہ اس کو نہ مارو، سب مار رہے ہیں، دونوں ٹیم مل کے مار رہی ہے، لوگ اس کی تائید میں جو ہے وہ تالیاں بھی بجا رہے ہیں۔ ایسے ہی اس کے دماغ میں نہیں آئی کچھ بات، تو ایک ضعیف سے آدمی جو بہت بڑے دانشور اور ہوشیار تھے، انہوں نے اس نوجوان کو حیرت اور استجاب میں دیکھا تو فرمایا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا بابا یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آخر اس گیند کا قصور کیا ہے کہ اس کو سب اپنے پیروں سے مار رہے ہیں، لیکن اندر سے خالی ہے اس لیے لوگ اس کو مار رہے ہیں، اس کے اندر کچھ ہے نہیں، اندر سے خالی ہونے کی وجہ سے اس پہ مار پڑ رہی ہے، تو اس کا پیر زخمی ہو جائے گا، لیکن چونکہ گیند اندر سے خالی ہے اس لیے لوگ اس کو مار رہے ہیں۔ بس یہی بات اس آرٹیکل لکھنے والے جو ہے وہ محرر نے یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ لوگوں گیند اوپر سے خوبصورت تھی لیکن اندر سے خالی تھی، اس لیے لوگ اس کو پیر سے مار رہے تھے، اور آج پوری دنیا جو مسلمانوں کو مار رہی ہے اور تمہارے مارے جانے پر نہ کوئی تمہاری تائید کرتا ہے نہ کوئی تمہارا جو ہے وہ ساتھ دیتا ہے، بلکہ اللہ اکبر لوگ مارنے والوں کی داد کو داد دیتے ہیں، تالیاں پیٹتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تو ہم کیوں پٹ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اوپر سے تو خوبصورت ہے لیکن اندر سے خالی ہے، ہمارا دل عشق مصطفیٰ سے خالی، ہمارا دل اللہ کی خشیت سے خالی، ہمارا دل عبادت کے شوق سے خالی، ہمارا دل اولیاء کی محبت سے خالی، ہمارا دل قرآن کی تعلیمات سے خالی، ہم اندر سے خالی ہو گئے ہیں، ہم اوپر کے مسلمان ہیں، ہمارا اوپر خوبصورت ہے، ہمارا اندر خوبصورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اوپر کے اور اندر کے مسلمان میں فرق کیا ہوتا ہے؟ صرف ایک بات کہہ کے اپنی بات مکمل کر لیتا ہوں، میرے تمام جوانوں سے میری گزارش ہے اس کو دل کے کانوں سے سننا، یاد رکھنا انقلاب ایسے نہیں آتا کہ تم اوپرا اوپری کے مسلمان بنو، نام عبداللہ، عبد الرحمن، عبد السلام، غلام محمد، غلام مصطفیٰ، حضور کی کیا غلامی کر رہے ہیں، اللہ کی کیا بندگی کر رہے ہیں، اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، وقت نماز آتا ہے تو گیم کھیلنے بیٹھے ہیں، وقت عبادت آتا ہے تو دوستوں کے ساتھ ہیں، ماں باپ کے ساتھ فرما برداری کر کے اچھا سلوک کرنے کی بجائے نافرمانی ہے۔ دیکھو جو اندر کے مسلمان تھے، سچے مسلمان، ان کی فکر کیا تھی، ان کو بس اتنا پتا چل جاتا، اتنا کہ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، بس اتنا پتا چل جاتا یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، کبھی وہ چوں چرا نہیں کرتے، اس پر فوراً عمل کرتے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، یعنی حضور وعظ کر رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، خطاب فرما رہے تھے مسجد نبوی شریف کے اندر، اور صحابہ کرام مسجد میں آتے گئے آتے گئے آتے گئے حتیٰ کہ مسجد پوری بھر گئی، اور جب پوری مسجد بھر گئی تو بعد میں پیچھے سے آنے والے لوگ مسجد میں کھڑے رہنے لگے، جیسے میرے کچھ بھائی جگہ نہیں ہونے کی وجہ سے کھڑے گئے، ایسے صحابہ کرام جو ہے مسجد نبوی کے اندر پیچھے کی طرف کھڑے ہو گئے۔ بہت دھیان سے سننا، سچے مسلمانوں کی نشانی اور پھر اس کی برکتیں کیا ہے، اللہ اکبر۔ جب وہ کھڑے ہو گئے پیچھے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جب ان کو کھڑے ہوئے دیکھا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان پر محبت اور شفقت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے اصحاب، اے میرے صحابہ، تم میں جو جہاں جس حالت میں ہے وہ وہیں پہ بیٹھ جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا جملہ کیا تھا؟ اے میرے صحابہ، تم میں جو جس حالت میں، جو جہاں ہے جس حالت میں وہ وہیں بیٹھ جائے۔ اب صحابہ کرام کو تو حضور نے فرما دیا کہ جو جہاں ہے وہ وہیں بیٹھ جائے، تو صحابہ کرام وہیں جو جہاں تھا وہاں بیٹھ گیا۔ اب آپ مجھے بتائیں آپ نے اس سے کیا سمجھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بات کس سے فرمائی؟ جو لوگ مسجد کے اندر تھے انہی سے تو فرمائی۔ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں؟ کس سے کہی حضور نے یہ بات؟ آقا علیہ السلام کا مخاطب کون تھا؟ صحابہ کرام تھے، تو حضور نے کس سے کہی یہ بات؟ جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے، جو اندر مسجد میں تھے ان سے فرمائی۔ لیکن ایک صحابی لکڑی کا گٹھا لے کر کے
ایک صحابی لکڑی کا گٹھا لے کر کے مسجد کے باہر سے جا رہے تھے، ان کے سر پہ لکڑی کا گٹھا تھا. جب انہوں نے اللہ کے رسول کی یہ آواز سنی، اے میرے صحابہ جو جہاں ہیں وہیں بیٹھ جاؤ، تو وہ صحابی لکڑی کا گٹھا اپنے سر پہ لے کر